کہ بندہ مومن کو گالی نہیں دینی چاہیے، اور اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں شریعت مطہرہ کی، ہمیں عالمہ ہیرا ابراہیم سمجھا رہی تھیں۔ لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ ایک اور قبیح عمل جو بعض اوقات ہم اس کو ایسے کہہ بھی سکتے ہیں کہ لعنت کا جو لفظ ہے ہم استعمال بھی کرتے ہیں، اور ایک تو اس کو کلیئر بھی کیجئے کہ لعنت بعض عوام الناس میں جو ہے وہ لوگ صحیح سے سمجھتے بھی نہیں ہے نا کہ اس کا کیا معانی اور مفہوم ہے۔ پھر یہ کیا کسی مسلمان پہ لعنت کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کوئی مسلمان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اس پر لعنت کی جائے۔ لعنت سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی بد دعا دینا، اور آیات کریمہ اور حدیث مبارکہ میں اس کی ممانعت وارد ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تلعنوا ولا بلعنت اللہ ولا بغضبہ ولا بالنار، آپس میں ایک دوسرے کو لعنت نہ کرو، نہ ہی تو اللہ کے غضب اور دوزخ کی پھٹکار کسی پر بھیجو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طعن کرنے والا، لعنت کرنے والا، فحش گوئی کرنے والا اور بدتمیزی کرنے والا مومن نہیں، یعنی یہ مومن کی صفت ہی نہیں ہے۔ کسی ایمان والے شخص میں کوالٹی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی پر لعنت کرے یا فحش گوئی کرے، بدتمیزی کرے کسی سے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی گناہ گار شخص ہوتا ہے تو اس کو لعنت کا ہدف یعنی ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، اور یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ گویا کہ اس پر لعنت کرنا بالکل درست ہے، جبکہ ہماری اسلامی تعلیمات اس کے بالکل برخلاف ہمیں حکم دیتی ہیں۔ یعنی ایک باایمان شخص جو اپنی زبان پر بری باتیں یا گناہ کی باتیں لانے سے روکتا ہے، ساتھ ہی وہ مومن اپنی زبان پر ایسے کلمات بھی جاری ہونے سے روکتا ہے جو بے فائدہ ہوتے ہیں، یعنی ارریلیونٹ ہوتے ہیں، نیگیٹو تھاٹس جسے کہتے ہیں، اور نیگیٹو باتیں، ریومرز پھیلانا کسی کے بارے میں یا کسی کو اس طرح لعنت کرنا، وہ ان سے بھی اپنی زبان کو روکتا ہے۔ صرف وہ بری باتوں سے زبان کو نہیں روکتا، بلکہ ایسی باتیں جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ان کو بھی زبان پر نہیں آنے دیتا۔ تو اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں اس طرح کی باتیں، یعنی ایک شخص ہے جو لعنت کا مستحق ہے ہی نہیں، تو اس پر لعنت کریں گے تو وہ تو آپ کے لیے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص لائق ہے اس کا، تو بھی اس سے زبان کو روک لیں، کیونکہ ایک یہ بے فائدہ عمل ہے۔ اسی حوالے سے علامہ مولانا نقی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ شیطان پر لعنت کرنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، بلکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اتنا ٹائم اپنا ذکر و اذکار وغیرہ میں صرف کر لیں، کیونکہ اگر شیطان پر لعنت کرنا ثواب کا کام ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خود حکم دیتا ہے اس بات کا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو گویا کہ وقت کا ضائع کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا مستحق نہیں ہے تو یہ تو بہت بڑا گناہ آپ نے اپنے سر لے لیا، لیکن اگر کوئی لائق ہے بھی تو بھی احتیاط اسی میں ہے کہ اپنا وقت اس پر ضائع نہیں کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ معاشرے میں اس کو اتنا نارملائز کر دیا گیا ہے کہ مذاق میں بھی کسی کو بھی لعنت کر دی جاتی ہے، یا پھر ویسے ہی لعنت کا لفظ کسی کے لیے بول دیتے ہیں، اور معلوم نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی بد دعا ایک مسلمان کو دے رہے ہیں۔ تو اگر وہ شخص اس لائق ہے ہی نہیں تو روایات میں بھی آتا ہے کہ وہ لعنت آپ کے اوپر پلٹ کر آ جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو بہتر یہی ہے، اور احتیاط بھی اسی میں ہے کہ اگر کوئی لائق بھی ہو تو آپ اس بات کو اپنی زبان پہ لائیں ہی نہیں، کیونکہ ایمان والوں کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس طرح بیان فرماتا ہے کہ الذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو ایمان والے ہیں وہ لغو باتوں سے، یعنی جو باتیں فائدہ نہیں دیں، ان سے بھی اعراض کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح۔